اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام 8 سال 9 سال آپ جیل میں پھر رہے، اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ یہاں سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ وقال المالک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخری یابسات، کہ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ انہیں 7 صحت مند موٹی تازہ گائیں، وہ 7 دبلی پتلی اور کمزور گائیں وہ کھا رہی ہیں ان کو، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری جو 7 ہیں وہ سوکھی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو یا تعبیر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس طرح کے خوابوں کو نہیں جانتے، ان کی حقیقت کو اور ان کی تعبیر کو ہم نہیں جانتے۔ اب بادشاہ نے جن سے یہ پوچھا تھا انہیں یا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ ہمارا میدان نہیں ہے، ہم خوابوں کی تعبیر آپ کو نہیں بتا سکتے، کسی ماہر کے پاس یا خوابوں کی تعبیر جاننے والے کے پاس آپ جائیے اور ان سے معلوم کیجئے۔ تو جب کوئی شخص کسی علم کو نہ جانتا ہو، اس سے واقفیت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، یہ تو خواب پراگندہ ہیں۔ بادشاہ کو بھی اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے، جس کے پاس یہ علم ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وقال الذی نجا منہما، اور جو 2 قیدیوں میں سے بچ گیا تھا، وذکر بعد امۃ، تو ایک مدت کے بعد اس کو یہ بات یاد آئی کہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، تو اس نے پھر یہ کہا بادشاہ سے یا اعیان حکومت سے یا جو اہل دربار تھے ان سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعویل بتاتا ہوں، اور مجھے آپ قید خانے میں، یعنی مجھے آپ بھیجیے، فارسلون یعنی مجھے آپ بھیج دیجئے، یعنی اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس مجھے آپ جانے دیجئے، مجھے بھیجیے، تو میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اب وہ شخص جسے نجات ملی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اور اس نے آ کر کہا کہ اے سراپا سچ، اے سراپا راستی، اے سراپا نیکی، حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا صدیق۔ افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخری یابسات، کہ مجھے آپ بتائیے یا اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، دبلی گائیں، 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہ شاید میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید یہ لوگ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سالوں تک، برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، یعنی کاشتکاری کرتے رہو گے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، اور اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے
نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو، یہ عرض میں ہی رہنے دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر 7 برس سخت قسم کے آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا، اناج جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اور اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، گویا کہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور ساتھ اس کے جو پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، وہ بھی بتا دیا کہ قحط سالی سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یعنی آنے والے دنوں میں جو قحط سالی آنی ہے تو اس کی تیاری کا یہی طریقہ ہے کہ بھئی تم کھاؤ بھی صحیح اور باقی جو ہے وہ تم ویسے ہی بالوں میں رکھ دو، اور تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور پھر جب تنگی کے دن آئیں گے پھر ان میں تم انہیں استعمال کر لینا۔ پھر فرمایا کہ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آ جائے گا کہ جس میں بارش ہوگی، لوگوں کی فریاد رسی ان کی مدد کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب یہاں پر یغاث یعنی بارش ہونے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے اور اس سے مراد مدد بھی ہے، اور یعصرون یعنی نچوڑنا، جیسے انگوروں کو نچوڑا جاتا ہے، جیسے ہم جوس نکالتے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے خوشحالی کی طرف، آسودگی کی طرف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رس نچوڑیں گے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بہ، کہ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ خواب کی تعبیر معلوم ہوئی تو بادشاہ حیران بھی ہوا، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص کون ہے کہ جس نے یہ خواب کی تعبیر مجھے بتائی ہے، جبکہ اہل دربار تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو پریشان خواب ہے۔ فلما جاء الرسول، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رسول پہنچا، یعنی رسول سے مراد پیامبر فرستادہ، قال ارجع الی ربک، کہا لوٹ اپنے رب کی طرف۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اپنے رب کے پاس جاؤ، رب سے مراد یہاں پر یعنی اپنے آقا مالک کے پاس جاؤ، فاسألہ، اس سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ جو کاٹے، یہ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے اور ان کو تھریٹ کرنے کے لیے تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، خوبصورتی میں اتنی گم ہو گئی ان کو پتہ نہ چلا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور آگے جا کر جب انہوں نے کہا کہ قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو یہ اشارہ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، پاک دامنی کی طرف اشارہ تھا کہ ہم نے اس کو بڑا بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں ہوا۔ تو اب الفاظ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے پہلے یہ فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس اور پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے قید کو، مکاری کو، چالاکی کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا قال ما خطبکن، اس نے عورتوں سے کہا کہ بھئی کیا تمہارا معاملہ ہے اور کیا تم یوسف کے بارے میں کیا تم کہتی ہو؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے قلنا حاش للہ، یہ الفاظ دیکھیے کہ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی، بہلانے کی، پھسلانے کی جب تم نے کوشش کی تو کیا یوسف کے بارے میں بتاؤ، کیا تمہارا تجربہ، کیا اس وقت کیا معاملہ ہوا تھا؟ قلنا حاش للہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے
حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی بھی برائی نہیں جانی، یا ہم نے کوئی برائی کا، بدی کا شائبہ تک ہم نے یوسف میں نہیں پایا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اب دیکھیے عزیز کی بیوی اب بول اٹھی، اس نے کہا کہ جب مسئلہ واضح ہو چکا ہے، یعنی اب حق جب کھل چکا ہے، سچ سامنے آ چکا ہے، انا راودت عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی تھی، پھسلانے کی کوشش میں نے کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک یہ سچوں میں سے۔ ذالک لیعلم، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے جو ذالکہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ بھئی ہاتھ جنہوں نے کاٹا ان سے پوچھئے کہ معاملہ کیا ہے، یہ سب کچھ جو میں نے کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لیعلم، تاکہ عزیز جان لے، انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں نے خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا جو مکر ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اب یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اس پاک دامنی کو، باکرداری کو آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ وما ابرئ نفسی، کہا کہ میں اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو میں بری نہیں کرتا۔ ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اسے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے اس کا نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی اس لیے قرآن پاک میں ایک تو نفس امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ، یعنی یہ 3 الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ امارہ یہی ہے کہ انسان کو نفس برائی کا حکم دیتا ہے، اور لوامہ یہ ہے کہ ملامت کرتا ہے، ملامت کرنے والا، اور نفس مطمئنہ جو نفس بالکل مطمئن ہو۔ اب انسان پر جو حملے ہوتے ہیں، ایک تو حملہ بیرونی حملہ ہوتا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر شیطان سے اس کا معاملہ اس کے اپنے نفس تک جاتا ہے، اور پھر نفس کے بعد پھر انسان غلط کام کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو جکڑنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی چلتی نہیں ہے انسان پر، یعنی رمضان المبارک کا ماحول، اس کا روزہ، اس کی عبادت، اس کی تلاوت، اور شب بیداری، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں انسان کے رمضان المبارک میں، یہ در حقیقت شیطان کو بے بس کر دیتے ہیں، اور یہ بے بسی در حقیقت اس کو جکڑ دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو کوئی بات کہنا چاہیں اور وہ بات نہ سمجھے، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے بس ہو گیا ہوں، میں جکڑ دیا گیا ہوں، میں آپ کو یہ بات سمجھا نہیں سکتا، گویا کہ آپ پر میری بات کا اور میرے کلام کا اثر نہیں ہو رہا۔ یا جس طرح کوئی حملہ کرتا ہے دوسرے پر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواتین نے بہکانے کی کوشش کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تزکیہ نفس کے اعلیٰ مقام پر تھے، اور نور یزدانی تھا ان کے پاس، تو اس بنیاد پر شیطان کے حملے جو بیرونی حملے تھے وہ کارگر نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام مضبوط تھے۔ تو انسان کا معاملہ ظاہری ہو یا باطنی، دونوں حوالوں سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے دفاعی قوت مدافعت جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس کو مضبوط کیے رکھے تو پھر بیرونی حملے انسان پر نہیں ہوتے۔ تو بیرونی حملے تب کامیاب ہوتے ہیں کہ جب انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، اور یہ جو بیکٹیریاز جس کو ہم کہتے ہیں، جراثیم کہتے ہیں، تو فضا میں، یہ تو ماحول میں ہوتے ہی ہیں، صحت مند آدمی کا کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن جو کمزور ہوتا ہے اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ انسان کی روحانیت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان اندر سے مضبوط ہو تو پھر دنیا میں تو برائی ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ بڑے بڑے آئیڈیل سوسائٹیز جو تھیں، اور یعنی بڑی اعلیٰ
سوسائٹیز اور معاشرے، ان میں بھی کسی نہ کسی صورت میں تو گناہ تھے نا، کسی نہ کسی صورت میں بدی بھی تھی، کسی نہ کسی صورت میں برائی بھی ہوتی تھی۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے وہ بچا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی یہ سارا واقعہ ہمارے سامنے ہے، لیکن بہرحال مومن نسبت اللہ کی طرف ہی کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے نہیں، کوئی اپنی قوت سے نہیں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہی گناہوں سے بچا ہوں۔ بس یہ بندہ مومن کو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا رہے، اور وہی انسان کو گناہوں سے بچانے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ اسی بات پر ہی بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہماری صلاحیت ہے، یہ ہماری خوبی ہے۔ ان ربی غفور رحیم، فرمایا کہ بے شک میرے رب غفور رحیم ہے۔ وقال المالک ائتونی بہ، اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو لاؤ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ فلما کلمہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کلام کیا، گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج یا اب آپ ہمارے پاس ہیں اور قدر و منزلت کے ساتھ ہیں، اور آپ امین ہیں اور آپ ہمارے پاس ٹھہرنے والے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم زمین کے یعنی ملک کے خزانوں کا مجھے مالک بنا دو یا میرے سپرد کر دو۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے گفتگو کی ہوگی، یعنی یہاں پر صرف اتنا فرمایا کہ فلما کلمہ، پس جب یوسف نے اس سے گفتگو کی بادشاہ سے، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس قدر و منزلت کے ساتھ ہیں، اور آپ کی جو امانت و دیانت ہے، آنیسٹی ہے، اس پر ہمیں بھروسہ ہے۔ اب وہ بات کیا ہوئی یہاں پر اس کا ذکر نہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ متاثر ہوا بادشاہ، اور پھر جو آپ کی پوری تاریخ، یعنی تقریباً کوئی 15-16 سال کی تاریخ بن جاتی ہے پہلے دن سے، کہ جب عزیز لے کر آپ کو اپنے گھر میں آیا تھا، اس وقت سے لے کر آپ دیکھیے کہ پاکیزگی اور طہارت سے زندگی گزاری، پھر قید خانے میں رہے، اور قید خانے میں بھی واضح بات ہے کہ جو قیدی ہوں گے ان میں بھی آپ کی اچھی شہرت تھی، کہ جیسے وہ 2 قیدیوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یا بہت اچھا ہم نے آپ کو دیکھا ہے، تو یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا، تو بادشاہ نے اسی بنیاد پر یہ کہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر مالک بنا دیا گیا خزانوں کا، آپ کے سپرد کر دیے گئے ملک کے خزانے۔ اب یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر انسان کسی عہدے کا اہل ہوتا ہے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نہیں کہتا تو وہ غلط کرتا ہے۔ اگر وہ اہل ہے، امین ہے، امانت دار ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے اور منصب کے ذریعے سے میں خدمت کر سکتا ہوں اور بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں، تو وہ اگر نہیں کرتا تو وہ ذمہ دار بنے گا۔ اگر وہ عہدہ خدا نخواستہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جائے کہ جو نااہل ہو، تو پھر اس سے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح ہم نے اس سرزمین میں، مصر میں، یوسف کو ہم نے مضبوطی اور استحکام ہم نے یوسف کو عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پلاننگ ہے، منصوبہ ہے، اس کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے کہ جو سارے منصوبوں پر غالب ہے، اور وہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیار تھا کہ آپ جہاں چاہتے وہاں آپ جاتے، آپ رہتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں پر پھر محسنین کا ذکر ہو گیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے،
وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ بھی ساتھ ساتھ بات بیان کر دی جاتی ہے کہ دنیا میں اپنا کردار اچھا پیش کرو اور ایمانداری سے رہو، لیکن ایمان اور یقین تمہیں آخرت پہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے کہیں بہتر تمہارے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد جب قحط کا عرصہ آ گیا اور مشکل وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار سنبھالا تھا۔ وجاء اخوۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فداخلوا علیہ، اور آپ کے پاس آئے، فعرفہم، اور آپ ان کو پہچان گئے، وہم لہ منکرون، لیکن وہ نہ آپ کو پہچان پائے، یعنی وہ نہ آشنا رہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہمارے سامنے اس وقت عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، وہ بھائی جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا اور جس کے حال احوال سے پھر اس کے بعد ہم بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ تو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچپن میں جو دیکھا ہوا ہوتا ہے، جب وہ نوجوان یا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پہچاننے میں مشکل پیش آتی، لیکن بھائی تو اسی طرح بڑے ہی تھے، تو ممکن ہے کہ یہ ایک بھی وجہ ہو کہ ان کو تو پہچاننے میں مشکل پیش آئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل نہیں پیش آئی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو آپ کا سوتیلا بھائی ہے نا، اس کو آپ لے کر آئیے گا۔ یہاں پر بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم ہے، یعنی تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے اسے تم نے لانا ہے۔ الا ترون، کہا کیا نہیں تم دیکھتے کہ انی اوفی الکیل، کہ میں ایک تو پورا پیمانہ بھی دیتا ہوں، بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ فإن لم تأتونی، بھی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بھئی دیکھو میں بھرپور پیمانہ بھی دیتا ہوں، مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ایک لحاظ سے دھمکی بھی آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا فإن لم تأتونی بھی، پھر اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو فلا کیل لکم، تو پھر میرے پاس کوئی غلہ نہیں تمہارے لیے، عندی ولا تقربون، اور تم قریب بھی نہ آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کو یہ کوشش کریں گے سمجھانے کی کہ وہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم کرنے والے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ہم بھائی کو ساتھ لائیں اگلی دفعہ۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادمین کو یہ کہا کہ جو غلے کا معاوضہ ہے، جو انہوں نے غلے کے عوض جو مال انہوں نے دیا ہے، وہ بھی چپکے سے خاموشی سے ان کے سامان میں رکھ دو۔ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا، کہ شاید یہ پہچانیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، کہ جب یہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، لعلہم یرجعون، اور شاید یا تاکہ یہ لوٹیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے خادمین سے کہا کہ بھئی جو انہوں نے غلے کے عوض جو مال اور معاوضہ دیا ہے، یہ واپس ان کی رحال میں ان کے رکھ دو، اور یہ جب گھر پہنچیں گے تو یہ جب کھولیں گے اپنا سامان تو اس میں ان کو اپنا معاوضہ اور جو رقم ہے وہ بھی ان کو واپس مل جائے گی، تو ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے پھر واپس آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اور جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف، قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، کہ ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، انکار کر دیا گیا ہے۔ فارسل معنا اخانا، کہ بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل و انا لہ لحافظون، تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب کنویں میں پھینکا، اور اسی طریقے سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم حفاظت کریں گے، ہم تو ایک جتھا ہیں، اگر ہم حفاظت نہ کر پائے تو گویا کہ ہم تو پھر ناکام و نامراد لوگ ہوئے۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنکم علیہ، حضرت
یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں، الا کما امنتکم علی اخی، جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں، من قبل فاللہ خیر حافظا، پس اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے اپنی پونجی کو، اپنے مال کو انہوں نے پایا، ردت الیہم، جو ان کو لوٹا دیا گیا تھا۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا کہ ابا جان کہ ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ دیکھیے ہماری جو جمع پونجی تھی، ہمارا مال تھا، یہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، کہ ہم جائیں گے اور جا کر پھر وہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ساز و سامان لے کر آئیں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس دفعہ ہم زیادہ سامان لے کر آئیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے۔ یعنی جب انہوں نے مال کو واپس اپنے سامان میں دیکھا تو یہ ایک لحاظ سے ایک جذباتی انداز ہوتا ہے، خوشی کا انداز ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بڑا اب ساز و سامان بھی لے کر آئیں گے، بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ کا اور زیادہ سامان لے کر ہم آئیں گے، چونکہ حضرت بنیامین بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ ذالک کیل یسیر، اور یعنی اضافی سامان اور بھی ہم ساتھ لے کر آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کے نام سے میرے ساتھ تم عہد نہ کرو، لتاتننی بہ، کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ یعنی اگر کوئی راستے میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن تم میرے ساتھ اللہ کے نام پہ یہ عہد کرو کہ تم بنیامین کو لے کر جاؤ گے تو پھر اس کو واپس تم لے کر آؤ گے۔ فلما آتاؤہ موثقہم، تو پھر سب نے اپنا اپنا عہد دیا، وعدہ کیا۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، اور فرمایا کہ اللہ اوپر اس کے جو ہم کہتے ہیں وکیل ہے، اللہ نگہبان ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ وقال یا بنیا، فرمایا کہ اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے تم مصر کے دارالسلطنت میں تم داخل ہونا، اور وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مگر تمہیں میں اللہ کی مشیت سے میں تم کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی ہم دنیاوی طور پر تو ہیلے کرتے ہیں، دنیاوی طور پر مکمل انتظام کرتے ہیں، لیکن حقیقت کا جو انتظام ہے، حقیقی انتظام، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ تکلیف پہنچانے والا کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر اس میں کوئی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کا۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر ہی توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر ہی توکل کریں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی متفرق دروازوں سے وہ داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، احتیاطی جو تدبیر ہے وہ اللہ کی مشیت کے مقابلے میں وہ کوئی کام نہیں آ سکتی، نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی، یعنی ایک پریشانی تھی یا ایک خدشہ تھا، اندیشہ تھا، اسے دور کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی۔ یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ انسان اپنی طرف سے پوری احتیاط کرے اور پورا خیال کرے اور حفاظت کا معاملہ رکھے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والا ہے،
لما علمناہ، اس کے لیے جو ہم نے اس کو سکھایا. یعنی یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہے. ذو علم، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، اور یہ وہ علم تھا جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو سکھایا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے. اب اس کے بعد بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے عَلَىٰ یوسف، یوسف پر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں یا دربار میں پہنچتے ہیں. آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو علیحدہ بلا لیا. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں. ان بھائیوں سے نہیں دیکھتے ہی فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ حضرت بنیامین کو دیکھ کر فرمایا کہ میں تیرا بھائی ہوں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تو ان کاموں کا یا ان باتوں کا، اس سلوک کا غم نہ کر جو یہ لوگ تیرے ساتھ کرتے رہے ہیں. فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا، تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا. ثم اذن مؤذن، پھر پکارنے والے نے پکار کر کہا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، کہ بے شک تم تو چور ہو. قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، پلٹ کر، ماذا تفقدون، کہ تمہارا کیا گم ہوا ہے بھائی. قالوا نفقد صواع المالک، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، پیالہ ہے، وہ گم ہوا ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہا کہ جو یہ لا کر دے گا تو اس کے لیے ایک اور اونٹ سامان کا ہوگا. قَالُوا تَاللَّهِ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں پر زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے. وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور نہ ہم چور ہیں. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی کیا سزا ہو اگر تم جھوٹے ہو، یعنی جھوٹے کی کیا سزا ہونی چاہیے. قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یا اس کی جزا وہی ہے کہ جس کے رحل میں وہ پیالہ پایا جائے، وہ پیمانہ پایا جائے. فَهُوَ جَزَاؤُهُ، وہی اس کی جزا ہوگی. یعنی جس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے گا اسی کو ہی رکھ لینا، وہی در حقیقت اس کی جزا اور بدلہ اس کا وہی ہوگا. قالوا جزاؤه من وجد فی رحل فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جزا وہ ہے جس کے رحل میں وہ پایا جائے، وہی اس کی جزا ہے. كذلك نجزی الظالمین، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. یعنی انہوں نے اپنی اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے ہاں یعنی جو ایک قانون اور قاعدہ ہے وہ تو یہی ہے. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، اور جب سامان کی پھر تلاشی لینا جب شروع کی انہوں نے، قبل وعاء اخیہ، اس سے پہلے کہ وہ اس کے بھائی کے سامان کی تلاشی لیں. ثم اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعاء اخیہ، تو وہ جو پیالہ ہے وہ بنیامین کا جو سامان تھا، جو جسے یہاں پر رحل کہا گیا، اس میں سے وہ رحل، وہ سامان وہاں سے نکل آیا، یعنی وہاں سے وہ پیالہ، وہ پیمانہ نکل آیا. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اللہ پاک فرماتے اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَالِكِ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اس کے لائق یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھتا ملکی قانون کے مطابق مگر اللہ نے چاہا. یعنی ملک کا قانون تو یہی تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب پیالہ سامان سے نکلا تو پھر حضرت بنیامین کو وہ رکھنے کے لیے وہ اہل ہو گیا. اب اس کے پاس ایک وجہ آ گئی کہ وہ بنیامین کو رکھ سکتا ہے. اور یہ جو قاعدہ قانون ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہی کہا کہ بھئی طریقہ یہی ہے ہمارے ہاں کہ جس کے سامان سے کچھ نکلتا ہے، یعنی اس کی اگر اس نے کوئی چوری کیا تو پھر اس کو اس کی جگہ پر اس کو رکھا جاتا ہے. یعنی کوئی جرمانہ نہیں، کچھ اور نہیں، بلکہ وہ چور، وہ اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو رکھ لیا جاتا ہے. تو اسی پر عمل ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ویسے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ ابھی وہ نہیں جانتے تھے، اور اس میں حکمت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بتانا بھی نہیں چاہتے تھے.
لیکن بنیامین کو آپ نے بتا دیا ان کے دل کی تسلی اور تشفی کے لیے۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بہتر کام کے لیے جس کا نتیجہ اچھا ہے، اس کے لیے اگر کوئی اس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے، کوئی منصوبہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ توریہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو ایک پلاننگ کی ایک منصوبہ بنایا کہ سامان میں پیالہ رکھ دیا اور اس کے بعد پھر حضرت بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت بنیامین کو یہ راستے میں نقصان پہنچائیں، اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا اور کیے رکھا کہ کہیں حضرت بنیامین کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور کہا کہ ہر ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب یہ خام خواہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت انہوں نے لگائی۔ فاسرا یوسف فی نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو سن کر آپ پی گئے، یعنی آپ نے اس پر صبر کیا۔ ولم یبدھا لہم، اور آپ نے حقیقت کو ان کے سامنے نہیں کھولا، اور فقط آپ نے یہ کہا کہ قال انتم شر مکانا، کہ تم بڑے برے لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ جاننے والا ہے، زیادہ جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو، یعنی جو تمہاری حرکتیں، جو تم الزام لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب یہ بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ اس کے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے آپ کسی کو رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، نیکوکاروں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے، اچھے انسانوں میں سے ہم آپ کو پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ میں کسی اور شخص کو کیسے بھلا رکھ سکتا ہوں، یا ہم کیسے کسی کو رکھ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، جبکہ سامان کسی اور، یہ پیالہ، یہ پیمانہ تو کسی اور کے سامان سے نکلا ہے، یعنی اس کا ذمہ دار تو کوئی اور ہے۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو خلصوا نجيا، تو پھر وہ علیحدہ ہو کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، کچھ مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ الم تعلموا، تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بے شک ایک تو ہم نے اپنے والد کے ساتھ عہد کیا ہے اللہ کے نام کا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور پہلے ہم نے یوسف کے معاملے میں زیادتی بھی کی ہے، یعنی اب یہ پہلی بات اس پر بھی ہم نے بہانہ بنایا، اب بے شک حقیقت ہے اب بنیامین ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ فلن ابرح الارض، کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاؤں گا اس زمین سے، حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، کہ یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جو بھائی تھا اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہی بھائی کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ قتل نہ کرو، اسے کہیں گہرے کنویں میں، تاریک کنویں میں پھینک دو۔ اب یہاں پر بھی یہی بھائی ہے، لیکن جرم میں شریک اس طریقے سے تھا کہ منع نہیں کیا، بلکہ وہ جو بڑا جرم تھا اس سے اپنے بھائیوں کو روکا، اور چھوٹے جرم کے لیے ان کو کہا کہ بھئی یہ کہ تم کام کرو۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے،
تو یہ حقیقت میں یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ شامل تھا، اور لیکن اتنا رحم دل ضرور تھا کہ جو بھائی قتل کرنا چاہتے تھے ان کو قتل سے منع کیا اور کہا کہ بھئی اس سے جو چھوٹا جرم ہے، چھوٹا قدم ہے، وہ تم اٹھاؤ۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، ابا جان کی طرف، فقولوا، اور کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی جاتے ہی یہی بات باپ کے سامنے رکھ دو۔ وما شہدنا الا بما علمنا، کہ ہم گواہی تو نہیں دیتے مگر جتنا علم ہمیں معلوم ہوا، جو معلومات ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق یہ معاملہ ہوا ہے۔ وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی حفاظت نگرانی کرنے والے ہم نہیں ہیں، یعنی ہمیں غیب کی باتوں کا تو علم نہیں ہے کہ پیالہ کیسے چوری ہوا، کس نے کیا، پیمانہ اور اٹھا کر سامان میں کس نے رکھا، ہمیں زیادہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن صورتحال جو ظاہراً ہے وہ یہی ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ جہاں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ پوری کہانی سنی اور سن کر کہا کہ تمہارے نفس نے، یہ وہی الفاظ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا، فصبر جمیل، تو صبر اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ممکن ہے یا عنقریب اللہ سبحانہ و تعالی میرے پاس ان سب کو جمع کرے گا، یعنی یوسف بھی اور بنیامین بھی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علیم حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ناممکن کو بلکہ محال کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں، یعنی جو بھی دکھ کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، تو اس میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، اور اس مشکل وقت میں بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت تک بھی امید ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ صلی اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو، ہم سب کو ملا دے گا آپس میں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنے بچوں سے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور یا اسف علی یوسف، یعنی ہائے یوسف، یعنی یہ ایک فراق اور جدائی کا جو غم اور دکھ ہے اس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ یا اسف علی یوسف، کہ ہائے میرے یوسف۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، اور یہ سفید پڑنا آنکھوں کا یہ نہیں ہے کہ وہ بے صبری کی علامت ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ غم ہی اتنا بڑا ہے۔ قالوا تاللہ، کہا اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، کہ آپ بس ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، یا تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، اپنی جان کو، یا آپ خود کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سے حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑے، یعنی ایک انسان دنیا سے چلا جائے تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ وفات پا گیا، قبر کا نشان ہوتا ہے۔ ایک شخص گم ہو جائے اس کا دکھ کبھی ساری زندگی انسان سے نہیں جاتا، اور پھر خاص طور پر والدین سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے تو کہا کہ بھئی بھیڑیے نے کھا لیا اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین نہیں تھا، اور پھر کچھ نہ کچھ آثار، کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ سوائے ایک قمیض کے باقی کچھ بھی نہیں لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے سے لے کر اب تک معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہتے تھے، اور یہ الفاظ یہی بتاتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ نوبت اب یہ آ گئی ہے کہ آپ اپنی جان کو اس غم میں گھلا دیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بسی وحزنی اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، یعنی میں اسی کے سامنے روتا ہوں، اسی سے التجا کرتا ہوں اور اسی کی بارگاہ میں ہی اپنی گزارش کو پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے جیسے میں واقف ہوں، یعنی اللہ کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی وہی بات کہ اللہ کے ساتھ بھروسہ، اعتماد اور یقین کا تعلق۔ یا بنی اذهبوا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آئے، قالوا، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے پکڑ لیا ہے، ہم مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم کچھ حقیر سی تھوڑی سی کوئی ہم اماؤنٹ لے کر آئے ہیں، پونجی لے کر آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، اب ہمیں غلہ عنایت کیجیے، وتصدق علینا، اور ہمیں خیرات بھی دیجیے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے۔ اب یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا نہیں تھا اور بنیامین کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں تھا۔ اب بھائیوں نے کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، آپ نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہاں پر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے، حالانکہ مصر کے بلا شرکت غیر آپ حکمران تھے، لیکن آپ نے اپنا تعارف سامنے جو بھائی موجود ہیں ان کے حساب سے کروایا ہے۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، آج میں کہاں پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں فرمایا، میں آنا یوسف بہذا اخی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے آپ صرف یوسف ہی ہوتے ہیں۔ آپ زید، عمر، بکر ہیں، بے شک آپ کوئی وزیر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آپ بادشاہ بن جائیں، صدر بن جائیں، آپ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، دنیا آپ سے عقیدت رکھے، محبت رکھے، لیکن بڑے آدمی کی نشانی اور اعلیٰ ظرف رکھنے والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ دوستی ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، والدین کے لیے وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے، وہ اپنے چچا، ماموں، ان سب کے لیے وہ ان کے بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر جا کر اپنے منصب کا اور اپنے مرتبے کا روب نہیں ڈالتا، اپنے علم کا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی اس کی رسپیکٹ ایسے ہی کریں، وہ بھی اس کو ایسے پروٹوکول دیں جیسے باقی دنیا دیتی ہے یا اس کے منصب کا جو تقاضا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اعلیٰ ظرفی اور اچھے انسانوں کی علامت ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے منصب پر ہے تو وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب سارے اسی طریقے سے ہی میرے ساتھ پیش آئیں جس طرح دوسرے لوگ پیش آتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی یہاں پر کہ آپ نے کہا کہ آنا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تعارف نہیں کروایا۔ قد من اللہ علینا، ہم پہ اللہ نے احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، اب بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تجھے اللہ نے ہم پر فضیلت دی اور ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ قال لا تثریب علیکم الیوم،
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، جاؤ میری قمیص کو لے کر، ھذا فالقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا، اور اسے میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو، اور یعنی منہ پر ڈال دو، تو ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ ابی یاتی بصیرا، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سب گھر والوں کو تم میرے پاس لاؤ۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب ختم ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم حضرت ایوب اور حضرت یونس کے واقعے کو شروع کریں گے۔